مفکرین کے ہاں انسان کو پہچاننے اور اسے دریافت کرنے کی کوششوں کا تسلسل آغاز سے لے کر اب تک موجود ہے۔ نفسیات والے اپنے حساب سے انسان کو دریافت کرتے رہے، فلسفے والے اپنے حساب سے انسان کو دریافت کرتے ہیں۔ اسی سفر میں مذاہب اور روحانیات کا اپنا رستہ ہے، اور سائنس بھی اسی طرف کو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہی میں سے ایک معاملہ ادب بھی ہے۔ جناب ڈاکٹر امجد طفیل صاحب ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، اور وہ نفسیات میں بھی ماہر ہیں، تنقید میں بھی ماہر ہیں، تخلیقی ادب بھی لکھتے ہیں۔ ان کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا کہ کوئی لکھنے والا اگر ماہر نفسیات بھی ہے، نقاد بھی ہے، اور وہ تخلیق کار بھی ہے، تو ان تینوں حوالوں سے وہ جس انسان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک ہی انسان ہوتا ہے، یا نفسیات دان کی نظر کسی اور انسان پر ہے، اور جو نقاد ہے وہ کسی اور انسان کی تلاش میں ہے، اور تخلیق کار کسی اور انسان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ دلچسپ سوال ہے، ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور امجد طفیل صاحب دستیاب ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں ہم ان سے۔ اور اس سے پہلے بھی جیسے آپ جانتے بھی ہیں اور میں نے بتایا بھی کہ امجد طفیل صاحب نفسیات دان ہیں، فکشن نگار ہیں، نقاد ہیں، اور بھی بہت سی ان کی حیثیتیں ہیں، معلم، مدرس، محقق کی۔ لیکن سوال ان تین حیثیتوں کے حوالے سے ان سے ہم کرتے ہیں کہ سر، اگر ایک ناول نگار، اگر ایک نقاد اور ایک نفسیات دان، یہ تینوں ایک ہی انسان کا مطالعہ کریں تو وہ تین مختلف انسانوں کو دریافت کریں گے، یا ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اسی ایک انسان تک پہنچیں؟ اچھا، یہ پہلے تو آپ کا سوال بہت زبردست ہے، اور یہ میرے لیے بھی چونکانے والا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا۔ دیکھیے، پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نفسیات اور ادب کا سبجیکٹ میٹر ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے انسان۔ دونوں کا میرا خیال ہے سارے علوم کا ہی ہے۔ نہیں، جیسے سوشیولوجی ہے تو وہ سوسائٹی کی اسٹڈی کرتی ہے، اینتھروپولوجی ہے تو وہ کلچر کی اسٹڈی کرتی ہے، انڈیویجول کی نہیں بلکہ وہ اجتماع کی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق جو ان میں ہے وہ یہ ہے کہ سائیکالوجی اپنی اسٹڈی میں کلیم کرتی ہے کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ یوز کر رہی ہے۔ اچھا، وہ بہت زیادہ سائنٹیفک نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ لاجیکل ہوگا، آرگنائز ہوگا، ریزن بیسڈ ہوگا، ایک سیٹ طریقہ کار ہوگا جس پہ عمل کیا جائے گا۔ ادب، فکشن لکھنے والا وہ کسی خارجی آبجیکٹیو اسٹڈی نہیں کرتا ہے انسان کی، نہ وہ کلیم کرتا ہے، نہ کلیم کرتا ہے، کیونکہ اس طرف تو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا جی، اگر میں نے ایک اسٹڈی کی ہے، ایک بندے کے بارے میں ایک بات ڈسکور کی ہے تو وہ ویریفائیبل ہونی چاہیے۔ سائنسی تحقیق کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ ویریفائیبل ہوتا ہے۔ اگر ویریفائیبل نہیں ہے تو وہ پھر سائنٹیفک نہیں ہے، تجربی نہیں ہے۔ ادیب اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے، دریافت کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوسرا بھی اس کو دیکھے گا، لکھے گا تو یہی کرے گا، وہ ویریفائی کرے گا۔ اس سے تو ویسے ادب کا مقصد ہی فوت ہو جائے کہ سب ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ انڈیویجوالٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ذرا تھوڑی سی بات میرے لیے آسان ہو گئی اس تمہید سے کہ بطور ماہر نفسیات اگر میں کسی انسان کا مطالعہ کروں گا تو میں اپنے سائنٹیفک میتھڈ کو کے اندر رہ کے کروں گا۔ اچھا، اس میں میں کس چیز کا مطالعہ کروں گا یہ ڈیفائن ہوگی۔ پورے انسان کا مطالعہ نہیں ہوتا، میں اس کی شخصیت کا مطالعہ کر سکتا ہوں، انٹیلیجنس کا، ایموشنس کا، موٹیویشن کا، اس کے اندر کسی اب نارمیلٹی کا، الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو میں وہ کروں گا جو میرا آبجیکٹیو ہے، اور اس سے میں بتاؤں گا کہ اچھا یار اس میں یہ ہے۔ اور بڑی ایسے ہی موٹی سی مثال لے لیتے ہیں، بھئی یہ بندہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا یہ بندہ زیادہ ذہین ہے، آئی کیو اس کا زیادہ ہے یا آئی کیو اس کا کم ہے، یہ باتیں میں اچھا پہلے سے نکالے ہوئے نتیجوں میں سے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ بھی ہے نا کہ مثلاً نفسیات میں پہلے سے جو اصول ہیں یا ان کے نتائج ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جیسے بیماریاں ہیں نا، ان کے نام ہیں، جی تو وہ لمٹ مقرر ہے، اس کے اندر ان میں سے آپ بتائیں گے کہ ان میں سے کون سے والا ہے۔ اگر میں نے آئی کیو میئر کرنا ہے تو میں کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ دوں گا، اب اس ٹیسٹ کے اندر ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کیٹیگریز آئیں گی، اس سے باہر نہیں جا سکتا، یعنی سارے جواب معلوم ہیں،
ان میں سے کسی ایک ممکنہ جواب معلوم ہے، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. اچھا اب بطور افسانہ نگار کے جو مجھے تھوڑا سا تجربہ، وہاں میرے اندر یہ کوئی پابندی نہیں ہے، obligation نہیں ہے کہ آپ میں اس کو فریلی دیکھتا ہوں، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، مجھے اس میں کوئی یعنی کوئی آپ ایسا نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں جو کہ پہلے کبھی کسی نے نہ نکالا ہو. نہ نکالا، میں رونگ نہیں ہوں. ہاں اور بلکہ وہ زیادہ مستحسن ہے. مستحسن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ میں اس نتیجے پہ کیسے پہنچا. نفسیات میں مجھے بتانا ہے کہ میں نے کس ٹیسٹ سے اس کی شخصیت میئر کی ہے، کس ٹیسٹ سے اس کا میں نے آئی کیو میئر کیا ہے، تاکہ اگر کوئی ویریفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں پابند نہیں ہوں کیونکہ میں یہاں کلیم ہی نہیں کر رہا. بالکل صحیح. میں تو یہاں ایک ڈسکرپشن کر رہا ہوں جو میری ہے. اچھا پھر وہ ریئلٹی بھی نہیں ہے، اس میں میری امیجنیشن شامل ہے. اچھا نفسیاتی تحقیق میں ہم اپنی امیجنیشن شامل نہیں کرتے. وی ٹرائی ٹو ریمین ایز آبجیکٹیو ایز پاسبل. بالکل ٹھیک. اچھا ادب میں آبجیکٹیوٹی اس طرح ہے ہی نہیں یا اس کا تقاضا ہی نہیں ہے. اچھا تو اس لیے میں بطور نفسیات دان ایک پرسن کو جو ڈسکور کروں گا وہ اس سے مختلف ہوگا جو میں بطور افسانہ نگار یا فکشن نگار کروں گا. اچھا نقاد کا معاملہ مختلف ہو گیا. وہی میں کہ وہ رہ گیا بیچارہ. نہیں رہتا نہیں ہے. نہیں کہاں رہتا ہے بھائی. آج کل تو لگتا ہے کہ نقاد سب پہ چھایا ہوا ہے، تخلیق کر پیچھے چل رہے ہیں. شکایتیں بھی اس سے بہت ہیں تو اچھا نہیں یہ شکایتیں مجھے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے تو شاید تنقید سے زیادہ لکھی ہے فکشن کے مقابلے میں. اچھا دیکھیے اب نقاد کا معاملہ مختلف ہے. نقاد ایک طرف تو ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ٹوٹل سبجیکٹیو معاملہ ہے، دوسری طرف وہ معروضیت اس کے لیے ضروری ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے اور کافی حد تک درست ہے یہ. اچھا پھر وہ سماجی علوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نقاد بھی اسی آدمی پہ کنسنٹریٹ کرے، اب سوال یہ ہے کہ اس کا میتھڈ کیا ہوگا. وہ فکشن نگار کی طرح سبجیکٹیو آزادی کے ساتھ جائے گا یا کسی سائیکالوجسٹ کی طرح آبجیکٹیو ہوگا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نقاد شاید انسان کی اسٹڈی کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. اچھا وہ انسان کی اسٹڈی جو ہو چکی ہے اس کی اسٹڈی کرتا ہے. بہت اچھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یعنی ڈائریکٹ انسان اس کا جو ہے معاملہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہے. صحیح. آپ جب بھی کوئی اسٹڈی کرتے ہیں آپ کے پاس میتھڈ ہوتا ہے نا. ایسے دوسروں میں جو کیا ہوا ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس میں سے وہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان نکال لے ایک افسانے میں سے جو افسانے کے اندر ہے لیکن افسانہ نگار نے اس کو رکھا لیکن اس کے قاری نے اسے ڈسکور نہیں کیا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں توبہ ٹیک سنگھ کی. توبہ ٹیک سنگھ کو بہت لکھا گیا اور بہت سے بڑے نقادوں نے لکھا، لیکن ملک صاحب نے اچھا لوگ اس کو دیکھتے تھے ہجرت کے تناظر میں، تقسیم کے تناظر میں کہ وہ بندہ اپنی زمین نہیں چھوڑنا چاہتا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو اجتماعی حافظے کا افسانہ ہے. اچھا میری اس میں بات ہوئی انتظار حسین صاحب سے. ظاہر ہے فکشن کے بہت بڑے نام تھے ہمارے عہد کے، تنقید بھی بہت انہوں نے لکھی. تو میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا بھی ملک اس حد تک تو فتح محمد ملک ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ نکالا ہے وہ افسانے کے متن سے نکالا ہے. اچھا تنقید یہ ہے ادبی نقاد آپ سے اتفاق نہ کریں نہ کریں یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ افسانے میں موجود نہیں. اچھا یہی کام ادبی نقاد کرتا ہے کہ وہ جو بھی کرے اس کی بنیاد ادبی متن ہوتا ہے. صحیح. میں جب تنقید لکھتا ہوں میں ہو سکتا ہے کسی نفسیاتی تھیوری کا اطلاق کروں. مثلا میں نے قرۃ العین حیدر کی تحریروں پر ایرک ایرکسن کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، آئیڈینٹی کرائسس کی سٹیج ہے، اس کا اطلاق کیا، اس کو میں نے پڑھا، اس میں اپلائی کر کے دیکھا، لیکن میں نے وہ تھیوری اس کے اوپر نہیں ڈالی. میں نے اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی کہ یار اس کے کرداروں میں کہاں کہاں یہ کانفلکٹ موجود ہے. تو اگر ادبی تنقید یعنی یہ فکشن کو پڑھنے کے معاون کے طور پر اگر ادبی تنقید متن بیسڈ نہیں ہے تو وہ کھوکھلی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نفسیات سے مدد لیں، آپ فلسفے سے مدد لیں، آپ اکنامک سے مدد لیں، آپ سوشیولوجی سے مدد لیں، یو آر فری. آپ جمالیات سے مدد لیں، آپ لنگوسٹک سے مدد لیں، یہ سارے معاون ہیں. اصل چیز متن ہے. متن کو پڑھنا. تو متن کو جب آپ پڑھیں گے، اور ظاہر ہے شاید آپ نے مجھے بھی ایک سوچنے کا نقطہ دے دیا ہے کہ کیا میں ایک
کردار پہ افسانہ بھی لکھوں اور اس کی نفسیاتی اسٹڈی بھی کروں اور پھر وہ جو مٹیریل آئے اس کو ایک نقاد کی نظر سے دیکھوں تو کیا انسان برآمد ہوگا؟ ہاں ایسے ہی ہے، یہ کوئی پریکٹیکل ایک کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا نکلتا ہے. کیونکہ آپ میں تینوں کی کام کرنے کی ایبلٹی موجود ہے. جی تو میرا تو خیال ہے کہ اگلے دن جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، ہاں لگتا ہے کہ یہ اس طرف جائے گی بات. تو اس کی طرف ایک آئیڈیا جو ہے اس میں لیا جا سکتا ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا اسے 100 بار دیکھنا، جی یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جس انسان کے اصل میں تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں. جی تو تینوں کی جہتیں مختلف، سوال تو یہ تھا کہ کیا تینوں کی مختلف جہت سے دیکھتے ہیں تو 3 مختلف انسان دریافت کرتے ہیں، یا ایک ہی جہت کو دیکھتے ہیں؟ لیکن آپ نے تو وہ اس کو معاملہ اور کر دیا کہ دونوں جو ہے ان کا موضوع انسان ہے، لیکن تنقید کا موضوع ہی انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سبجیکٹ اس کا موضوع ہے. موضوع. تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس سے بات واضح بھی ہوئی اور نیا سوال بھی پیدا ہوا کہ جب 3 مختلف آدمی یہ کام کرتے ہیں تو ان کے نتائج تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی انسان 3 مختلف حیثیتوں میں یہ کام کرتا ہے تو پھر اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ یہ تو نتائج برآمد کر کے دیکھنا پڑے گا. یہ آپ جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک اور سوال جو ہے اس کا امکان جو ہے امکان پیدا ہوگا. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.